بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، ایک سوال جو اکثر اسٹوڈنٹ کی طرف سے آتا رہا ہے اور میں نے کہا چلیں اس کو ایک سیپریٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی رینکنگ یہ کچھ اسٹوڈنٹ کا بہت زیادہ کنسرن ہے، جنرلی نہیں ہے لیکن کچھ اسٹوڈنٹ کا بہت زیادہ کنسرن ہے کہ جی یونیورسٹی رینکنگ اور اسٹڈیز اچھی ہونی چاہیے بلا بلا۔ تو اس حوالے سے کل پرسوں بھی ایک اسٹوڈنٹ نے چونکہ یہ سوال کیا تو میں نے کہا چلیں اس پہ سیپریٹلی بات ہو جائے۔ اب آپ اپنے ملک میں اگزامپل لے لیں، فرض کریں ہم پاکستان کی اگر اگزامپل لے لیتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں جب ڈی جی خان بورڈ نیا بنا تھا تو ایف ایس سی میں جو اسٹوڈنٹ کے نمبر ہوتے تھے وہ 1100 میں سے 1090 1095 1100 میں سے 1100 مطلب میکسیمم نمبر جو ہے وہ لوگ دے رہے تھے اور کسی اور بورڈ میں اس طرح سے نمبر نہیں آ رہے تھے۔ تو جب گورنمنٹ کالج لاہور کا میرٹ بنتا تھا تو پورے کا پورا جو ہے وہ ڈی جی خان بھرا ہوا ہوتا تھا اس میں۔ اب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کالج لاہور جناب ایک مانا ہوا مطلب انسٹیٹیوٹ ہے، خیر مطلب جس زمانے میں ہم تھے اس زمانے میں تو بہت اچھا تھا، اب تو میں نے دیکھا ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا، وہاں پہ سرکاری اسکول والا حساب ہو گیا اس کا بھی، صرف وہ نام رہ گیا ہے اور وہ اس کی تاریخ رہ گئی ہے، باقی تو بالکل فارغ جگہ ہے بالکل۔ تو وہاں پر ڈی جی خان بورڈ کا اسٹوڈنٹ اتنا بھر گیا اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مطلب وہ جو گورنمنٹ کالج ایک ٹاپ رینکنگ مطلب ایک ادارہ تھا، اس میں سب جب ڈی جی خان کے بھر گئے تو اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے وہ آگے گئے؟ ٹھیک ہے، 1100 میں سے 1100 نمبر سب کے تھے یا جو بھی 1090 80 85 تھے۔ اسی طرح اب ہم اگر اگزامپل لے لیں پاکستان میں میڈیکل کالجز کی یا کسی اور ادارے کی، فرض کریں جی پنجاب میں کنگ ایڈورڈ کا پہلا نمبر ہے اور پی ایم سی فیصل آباد ہے، بہاول پور ہے، قائد اعظم میڈیکل کالج بہاول پور ہے، اب تو اور بے شمار بن گئے۔ تو کنگ ایڈورڈ پہلے نمبر پہ ہے اور بہاول پور فرض کریں آخری نمبر پہ تھا کسی وقتوں میں جب مطلب یہ بہاول پور سے آگے پھر اور کوئی میڈیکل کالجز نہیں تھے۔ تو کیا بہاول پور کے اسٹوڈنٹ انہوں نے دنیا میں یا پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کی؟ اور کیا کنگ ایڈورڈ کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فیلئر میں نہیں گئے؟ تو ایسا نہیں ہے، ہر جگہ پہ سکسیس اور فیلئر جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ آپ دنیا کے آپ ہارورڈ میں پڑھ لیں، آپ آکسفورڈ میں پڑھ لیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی نمبر 1 ادارہ سے پڑھیں گے یا بڑی اچھی رینکنگ والے ادارہ سے پڑھیں گے تو آپ ایکزیل کر جائیں گے، نو، میرا نہیں خیال، میں ایسا نہیں سوچتا، باقی میں بھی کچھ لوگ سوچتے ہوں گے۔ ایکزیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی ایبلٹیز اور ہاؤ یو پرفارم، اس کا ادارے سے ایز سچ کوئی تعلق میرا خیال ہے بہت زیادہ نہیں، تھوڑا بہت اس کا رول ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی اپنی پرفارمنس اور محنت ہے جس نے کام کرنا ہے۔ اب بہاول پور سے پڑھ کے بھی لوگ پوری دنیا میں مطلب قائد اعظم میڈیکل کالج بہاول پور سے پڑھ کے بھی لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، کنگ ایڈورڈ سے پڑھ کے بھی لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کامیابی انہوں نے بھی حاصل کی ہے اور انہوں نے بھی حاصل کی ہے۔ کنگ ایڈورڈ کا میرٹ جو ہے وہ ہائیسٹ ہوا کرتا تھا اور بہاول پور کا میرٹ جو ہے وہ لویسٹ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر اگر ہم بات کریں رینکنگ کی تو پاکستان کا کوئی بھی میڈیکل کالج دنیا کی کسی بھی رینکنگ میں نہیں ہے، اس کے باوجود لوگوں نے پرفارم کیا اور اپنی پرفارمنس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ایک اچیومنٹ کی۔ تو اس لیے رینکنگ کے چکر میں نہ پڑیں،
میرا خیال ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے ایڈمیشن سیکیور کرنا. فار ایگزامپل آپ اگر ٹارگٹ کرتے ہیں، چلیں ہم پھر وہی ایگزامپل لے لیتے ہیں، ہارورڈ کو یا آکسفورڈ کو، اور آپ ایڈمیشن ہی نہیں لے پاتے تو پھر تو وہ یوز لیس ایفرٹ ہوئی نا ایک، کہ آپ نے ایک بہت ہائی فائی رینکنگ والی یونیورسٹی میں ہی جانا ہے، کہیں آپ نے اور پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پر ایڈمیشن ہی نہیں لے پاتے تو وہ رینکنگ آپ کے تو کسی کام نہ آئی. آپ تو ایک جو ہے وہ بیسک ریکوائرمنٹ جو کہ کوالیفیکیشن آپ کو چاہیے تھی وہی آپ پوری نہیں کر سکے، آپ کو ایڈمیشن نہیں ملا. اور مطلب میرا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ ٹھیک ہے رینکنگز کو دیکھیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن صرف رینکنگ کے چکر میں اپنے ڈیسیژنز نہیں کریں. اپنی آپشنز کو اوپن اور وائڈ رکھیں، جہاں جہاں پاسبلٹی ہے وہاں وہاں اپلائی کریں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کے پاس 2-3 اپارچونیٹیز آ جاتی ہیں تو پھر آپ اس کو شارٹ لسٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے جی مجھے یہاں پر جانا ہے، اس یونیورسٹی میں نے پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی سبجیکٹ میں، میڈیسن میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کی فرسٹ پریفرنس ہونی چاہیے وہ یونیورسٹیز جہاں پر اپلیکیشن فیس نہیں ہے، آپ وہاں پر اپلائی کریں اور پروسیس کو آگے بڑھائیں. سیکنڈ نمبر پہ پھر آتا ہے وہ یونیورسٹیز جہاں پر اپلیکیشن فیس ہیں، وہ آپ شارٹ لسٹ کر لیں کہ اچھا مجھے اس یونیورسٹی میں اپلائی کرنا ہے، اور 2-3 ملکوں میں یا 2-3 یونیورسٹیز میں آپ اپلائی کریں، اور اس طرح سے اس پروسیس کو آگے بڑھائیں. اپنے آپ کو نیرو ڈاؤن نہیں کریں، صرف ایک ملک یا ایک یونیورسٹی تک جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں. بعد میں آپ کی چوائس ہے، آپ جس بھی یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنا چاہیں فائنلی تو وہ آپ کر سکیں. تو بس مین مقصد اس ویڈیو کے بنانے کا یہی تھا کہ جو رینکنگ والے ایشوز ہیں، اچھا اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز ہے رینکنگ والے معاملے میں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیسن کرنے جا رہے ہیں یا انجینئرنگ کرنے جا رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کی آپ نے رینکنگ دیکھی ہے، وہ بڑا ایک آپ کو بڑا ڈیپ ڈاؤن جانا پڑے گا رینکنگ کو سمجھنے کے لیے. اب ہو سکتا ہے اس یونیورسٹی کی رینکنگ تو بہت اچھی ہو، لیکن اس کی فیکلٹی آف میڈیسن یا فیکلٹی آف انجینئرنگ یا فیکلٹی آف میوزک کی رینکنگ ہی نہ ہو بالکل. مطلب صرف یونیورسٹی کی رینکنگ دیکھنا ایک الگ چیز ہے، اور پھر انڈیویجول فیکلٹی کی رینکنگ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے. صرف ایک اوور آل رینکنگ دیکھ کے چیز کا فیصلہ کر لینا، مختلف طریقے سے رینک کی ہوئی ہیں یونیورسٹیز مختلف اداروں نے. میرا نہیں خیال کہ رینکنگ کو بہت زیادہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے. مین فوکس آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایڈمیشن سیکیور ہو، اور ایڈمیشن سیکیور ہونے کے بعد جو نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یو ہیو ٹو پروو یور سیلف. آپ نے اپنے آپ کو وہاں پر ثابت کرنا ہے، آپ نے کچھ سیکھنا ہے، اور اپنی پرفارمنس سے اپنے آپ کو آگے لے کے جانا ہے. یونیورسٹی ٹیچر مطلب دنیا کا بہترین ٹیچر بھی ہوگا، وہ آپ کو آگے تو وہ نہیں لے جا سکتا نا جب تک آپ خود سے ایفرٹ نہیں کریں گے، خود سے محنت نہیں کریں گے. وہ جب ہم بچپن میں، خیر ابھی بھی محاورہ بڑا کامن ہے کہ جی وہ ماسٹر نے کھول کے تو نہیں پلا دینا، تو یہاں پر بھی وہی سٹوری ہے کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ٹیچر آپ کا کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ایوریج ہے، بلو ایوریج ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ نے اپنی محنت سے اور اپنی ایفرٹ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی پرفارمنس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پروو کرنا ہے. تو میرا خیال ہے
کہ رینکنگ کے چکر میں پڑھیں ٹھیک ہے، لیکن اتنا فوکس نہ کریں کہ آپ باقی سب چیزوں کو سائڈ پہ چھوڑ دیں. مین فوکس آپ کا ہونا چاہیے ایڈمیشن، اور اس کے بعد آپ کی ایفرٹ جو آپ نے پٹ کرنی ہے ٹورڈز یور اسٹڈیز، اور اس پرفارمنس اور اس ایفرٹ کی بیس پہ پھر آپ نے آگے ایگزیل کرنا ہے. اب میں اپنی کلاس کی بات کروں، ہمارے کلاس میں بڑے بڑے مطلب شاندار اسٹوڈنٹ تھے، مطلب پروفیشنلز میں ٹاپ کرنے والے لوگ تھے، بٹ دے ریمینڈ ایوریج آفٹر ورڈز. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایوریج اسٹوڈنٹ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ آفٹر گریجویشن انہوں نے ایگزیل کیا. سو اٹ آل ڈپینڈز، مطلب کوئی ارلی ایگزیل کر لیتا ہے، اپنی ایفرٹ زیادہ پٹ کر دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہوگا انیشیلی اور وہ بعد میں اپنی ایفرٹ جو ہے وہ پٹ کرتا ہے اور وہ تھوڑا لیٹ جو ہے وہ ایگزیل کرے گا. سو یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے اس میں ہیں ڈومین میں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلنا ہے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالکل سموتھلی ہر سٹیپ پہ جو ہے وہ بہترین پرفارم کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں نے کہا کہ چلے ایک سیپریٹ ویڈیو میں اس کو میں ڈسکس کر لوں. سو مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لرننگ آؤٹ کمز کو کیسے بہتر کرنا ہے، اور آپ نے کیسے اپنی پرفارمنس کو بہترین بنانا ہے کہ آپ دوسروں سے ایگزیل کریں. تو اس میں ایز سچ یونیورسٹی کا رول مجھے اس طرح سے نظر نہیں آتا. مجھے اسٹوڈنٹ کی اپنی ایفرٹ اور اپنی محنت زیادہ نظر آتی ہے، اور یہ میں نے دیکھا بھی ہے. اس لیے ایڈمیشن سیکیور کرنا آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے، وہ کسی بھی یونیورسٹی میں ہو جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی اپنی محنت اور رینکنگ کو دیکھیں، لیکن بس مطلب ایک پیمانہ سمجھنے کے لیے، جانچنے کے لیے. اور اگر آپ کو کسی اچھی رینکنگ والی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف اس پہ فوکس نہ کریں. اوور آل ایڈمیشن کو ٹارگیٹ بنائیں کہ آپ کو ایڈمیشن ملنا چاہیے. تو چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.